अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, सबसे पहले मैं एक चीज़ की वजाहत देना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी PS 55 नारोवाल से महमूद अहमद संगरा, जिसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी कि इसका सानिया मुरीद के बाद कोई भी बयान नहीं आया, ना ही कोई मजम्मत की है उसने। तो दो कमेंट मुझे इस अपनी वीडियो पे ऐसे मिले थे कि जो कह रहे थे कि सर आप स्टडी करके देखें। तो मैं उन दो दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि मैंने अपनी स्टडी जहां तक मुमकिन थी कर ली है। मुझे इस MPA 55 महमूद अहमद संगरा साहब का कोई मजम्मती बयान नज़र नहीं आया, ना ही कोई उनकी पोस्ट नज़र आई है, ना ही उन्होंने कहीं कोई आवाज़ बुलंद की है। मैंने हर जगह पर चेक किया है। बिलाकर आखिर में मैंने जाके AI का सहारा भी लिया, लेकिन AI ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस बंदे ने सानिया मुरीद के ऊपर कोई बात नहीं की है। अगर किसी भाई के पास कोई वीडियो है तो वो मुझे भेज सकता है। जिन दो लोगों ने कमेंट किया है कि सर उन्होंने बयान दिया है, तो वो बयान आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। नाजरीन, आज की वीडियो पे बात करेंगे शुरा रुकन है मुफ्ती वजीर अहमद साहब। उन्होंने भी बड़ा तगड़ा बयान दिया है हुकूमत को और हुकूमती एहलकारों को, जिन्होंने ये जुल्म और फसायत का मुजाहरा किया था। उनको सही से उन्होंने छितरोल परेड की है। दूसरी बात करेंगे कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जो आबाई घर है, वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ जो पुलिस का रोज़ाना का जो मामूल है वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे, एक है साहिबजादा वकार सुल्तान, ये गदी नशीन है, हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार उनके ख़ानदान में से हैं। उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि यह हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं शुरा रुकन मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब। उन्होंने सानिया मुरीद को कंडेम किया है और उनके जो करने वाले करता धरता थे, जिन्होंने ये काम किया है, उनको मिसालें देकर हज्जाज बिन यूसुफ की भी उन्होंने मिसाल दी है, और बड़े बड़े बाकी जो जालिम हुक्मरान गुजरे हैं उनकी मिसालें देकर उन्होंने समझाया है कि आप लोगों को इनका हिसाब देना पड़ेगा और आप अल्लाह ताला की पकड़ में इस दुनिया में भी आएंगे और आखिरत में भी आएंगे, क्योंकि आपने बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनको शहीद किया है बगैर किसी गलती के। वो तो सिर्फ गजा अमन मार्च के लिए जा रहे थे और आप लोगों को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आपने ये जुल्म और फसायत किया। मैं आप लोगों को उनकी वीडियो सुनवाता हूँ, आप पहले वो वीडियो सुन। यही हुआ, गोलियों की बौछार थी, लेकिन निहत्ते मुसलमान वास्ते दे रहे थे और सदाए लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही थी, लेकिन इन जालिमों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। और हमारे मजलूम जो शहदाए गज़ा के लिए, शहदाए फ़लस्तीन के लिए, उनसे इजहार यकजहती के लिए निकल रहे थे। हमारा कोई डिमांड नहीं था, हमारा कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ यही था कि हम इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये हुकूमतें आनी जानी चीज़ें हैं। कितनी हुकूमतें आईं और गईं। फ़िरऔन जिसने 20,000 बच्चों को कत्ल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दरियाए नील में गर्क फरमा दिया। और नमरूद जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए आग को गुलजार किया और नमरूद को एक मामूली कमज़ोर मखलूक लंगड़े मच्छर से उन्हें सज़ा दी और पूरी कौम उसे जूतियाँ मार रही थी। ये सज़ाएँ, ये तारीख़ी हैं, ये हमारे सामने है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि फ़िरऔन आया, उसने भी कत्ल किए। और हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम शख्स कि जिसने 1,20,000 नाहक लोगों को कत्ल किया, और वो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी शख्स थे कि जिनको उसने कत्ल किया। और सईद बिन जुबैर ने बद्दुआ की थी कि या अल्लाह, मेरे बाद इसको किसी पर मुसल्लत
نہ فرمانا میرے بعد یہ کسی کا قتل نہ کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حجاج بن یوسف اس کے بعد کسی کو قتل پر قادر نہیں ہو سکا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا ما فعل اللہ بکا، حجاج تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایک قتل کے بدلے میں مجھے ایک بار قتل کیا گیا، لیکن سعید بن جبیر مظلوم جو قرآن کے حافظ تھے اور جو نماز کے لیے ایک رکعت میں، وہ واحد تاریخ میں وہ فرد ہے، 4 افراد میں سے ایک وہ ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، ان کے شہادت پر، ان کے قتل پر مجھے 70 بار قتل کیا گیا۔ یاد رکھیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم کل بھی بابا جی علیہ رحمت کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور تا دم آخر انشاءاللہ بابا جی علیہ رحمت کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے جو ستم کرنا ہے کر لیں، آپ نے جو زور لگانا ہے زور لگا لیں، انشاءاللہ العزیز حق کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن وطن عزیز پاکستان میں حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا اور نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا۔ یہ سختیاں یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے 8 مہینے بابا جان علیہ رحمت کے گرفتاری کے بعد وہ ہم نے دیکھے ہیں، 7.5 مہینے ہم نے امیر محترم جانم سلطانم حافظ سعد حسین رضوی ادام اللہ ظلہ علینا الی طول حیاتہ کے دوران حراست میں ہم نے یہ دن گزارے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، میرے رب کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور اللہ رب العالمین قادر کل ہے، قادر عظیم ہے، اور اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی انشاءاللہ العزیز وہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے وہ صرف قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو سن لی مفتی وزیر احمد رضوی صاحب جو کہ مجلس شورا کے رکن ہیں TLP کے۔ انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے حکومت کو ان کی اوقات بھی یاد کرائی ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں اس چیز کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں بچ جائیں اور آخرت میں سزا ملے، دونوں جگہ پر آپ کو سزا ملنی ہے اس کام کی۔ اب ناظرین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین کا جو آبائی گاؤں تھا، گاؤں جو ہے اس میں پولیس ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر چکر لگا رہی ہے اور لوگوں کو ہراساں بھی کر رہی ہے اور ان کو تنگ بھی کر رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کو ابھی کیا مسئلہ ہے۔ پولیس کو تکلیف تو تھی مسجد رحمت العالمین سے یا مدرسہ ابو ذر غفاری تھے یا بابا جی کے مزار سے، وہ تینوں تو بند کیے ہوئے ہیں۔ اب بابا جی کے جو آبائی گاؤں ہیں وہاں لوگوں کو ہراساں کرنے اور تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لگتا یہی ہے کہ پولیس اور پنجاب گورنمنٹ ابھی تک اپنی فسائیت پر قائم ہے۔ مریدکے میں اتنا ظلم اور جبر اور فسائیت کا مظاہرہ کر کے بھی ان کے دل نہیں بھرے ابھی تک، اور مریم نواز گورنمنٹ کو ابھی تک تسلی نہیں ہوئی ہے۔ بات کریں بابا جی کی فیملی کی اور علامہ سعد حسین رضوی کی فیملی کی، تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بھی اپنے گاؤں میں واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ روڈ اور راستے اور وہ بابا جی کا مزار، مدرسہ اور مسجد سب سیل کیا ہوا ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ ان کی فیملی اپنے گاؤں میں محفوظ طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو پولیس تنگ کر رہی ہے ابھی تک۔ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک شرمناک عمل ہے۔ اس عمل سے پولیس کو اور پنجاب حکومت کو باز رہنا چاہیے۔ ناظرین، جب بھی اسلام پر مشکل وقت آتا ہے تو سچے اور پکے مسلمان اور اصلی اور نسلی لوگ ہوتے ہیں، وہ دین اسلام کے ساتھ اور جو اسلام کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ غیرت مند لوگوں کی ایک نشانی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت آ گیا ہے، تو جو بڑے بڑے پیر اور گدی نشین تھے جنہوں نے ابھی تک ان کے یعنی کہ مرید کے واقعے پر جن لوگوں نے لب کشائی نہیں کی ابھی تک، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ جو تحریک لبیک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ابھی تک،
ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. یہ مشکل وقت تو گزر جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی یہ گدیاں اور یہ آپ لوگوں کی یہ پیریاں مریدیاں، یہ جب اسلام کے کام نہیں آ سکتی تو یہ پھر کس کام کی ہیں؟ پھر ان کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ناظرین، میں چھوٹی سی آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا. صاحبزادہ وقار سلطان گدی نشین ہے حضرت سلطان باہو کے. آپ ان کی عیاشیاں دیکھیں اور ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھیں، اور دیکھیں کہ اس بندے کے کیا شان و اسٹائل ہے. کیا یہ بندہ اسلام کا کام کوئی کر رہا ہے یا یہ صرف اپنی ہی شوخیاں مار رہا ہے؟ اسلام کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. صرف اپنے شاہانہ اسٹائل اور لگژری اسٹائل لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں، میرے پاس بہت بڑا پیسہ ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ پیسہ، یہ دولت کسی کام بھی نہیں آنی. آپ کے کام صرف دین آنا ہے. اگر آپ نے دین اسلام کا مشکل وقت میں ساتھ دیا تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ بن سکتا ہے آخرت میں. اگر آپ نے دین کا کام نہیں کیا یا دین پر مشکل وقت آیا، آپ اپنی گدیاں بچاتے رہے، آپ نے پیسہ بچاتے رہے، تو یقین کریں آپ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہے.